أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس مجلس میں ہم شریک ہیں۔ یہ مجلس خیر و برکت والی مجلس ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے نیت کو خالص کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نیت ہماری اور آپ کا جو انٹینشن ہوتا ہے، نیت، انما الاعمال بالنیات، سارے کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہاں جتنا کچھ دیر ہم بیٹھیں گے 45 منٹس، تو یہ صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے، رضامندی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ وقت کل حشر کے دن میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا باعث بن جائے، یہی میری اور آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نیت میں اخلاص رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ جیسے کہ ہمارا موضوع ہے الدار الآخرہ، آخرت کا گھر۔ ہم نے اس سے پہلے سبقوں میں پڑھا ہے، درسوں میں سنا ہے، انسان، دنیا کی زندگی انسان کی ایک ہوتی ہے۔ پہلے انسان کچھ نہیں ہوتا، آپ بھی کچھ نہیں تھے، میں بھی کچھ نہیں تھا۔ لم یکن شیئا، قرآن کیا کہتا ہے؟ لم یکن شیئا مذکورا۔ ایک دن ایسا تھا کہ آپ اور ہم کچھ نہیں تھے۔ انا خلقناہ من نطفہ، پھر اللہ نے نطفے سے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ پہلی وہ زندگی جب ہم کچھ نہیں تھے، پھر ہم وجود میں آئے، تو ماں باپ کے ملنے کی وجہ سے ہم وجود میں آئے۔ رحم مادر میں تھے، ماں کے رحم میں تھے، جب تک اللہ نے رکھنا چاہا، کوئی 9 مہینے، کوئی 8 مہینے، کوئی 8 مہینے کچھ اور دن۔ اس کے بعد جب دنیا میں آئے تو دنیا بہت بڑی تھی، یہ بڑی دنیا، اس میں ہم وہ زندگی لے کر آئے جو زندگی اللہ نے دی۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 90 سال، 100 سال، یا کوئی بچہ پیدا ہونے کے دوسرے دن بھی مر جاتا ہے۔ جتنی زندگی ہماری، مر جب جائیں گے اس کے بعد ہماری برزخی زندگی شروع ہوگی۔ اس زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ برزخی زندگی۔ یہ زندگی شروع کب سے ہوتی ہے؟ ہماری آنکھ بند ہونے سے لے کر قبر سے اٹھائے جانے تک یہ زندگی کا لمٹ ہے، پیریڈ ہے۔ قبر سے اٹھائے جانے تک برزخی زندگی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ برزخی زندگی صرف قبر میں سونے والے ہی کو ملے گی، یا اس کے علاوہ لوگوں کو بھی ملے گی؟ کوئی فلائٹ کراش ہوئی، آدمی جل کے راکھ ہو گیا، کسی کو بھیڑیے نے کھا لیا، کسی کو سمندر کی مچھلیوں نے چبا دیا، اس کی برزخی زندگی کیسے ہے؟ تو اس کی برزخی زندگی بھی ویسے ہی ہے جیسے قبر میں سونے والے کی۔ قبر میں سونے والے کو جیسے برزخی ہے، قبر عذاب ہے، بالکل ویسے ہی راکھ ہونے والے کو، مچھلیاں جس کو نگل گئی، بھیڑیے نے جس کو چبا دیا، اس کو بھی وہی زندگی حاصل ہوگی، یہ برزخی زندگی۔ اس کے بعد ایک دن آتا ہے جب انسان اٹھایا جاتا ہے، قبر سے اٹھایا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم نے گزشتہ درسوں میں سن لیا، اور یہ بھی سن لیا کہ اللہ کے پاس حساب و کتاب کیسے ہوتا ہے۔ ہم لوگ دنیا میں ایک دوسرے کا حساب لیتے ہیں، ابھی تو ڈیجیٹل زمانہ ہے، حساب میں ادھر ادھر کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس جو حساب ہوتا ہے بالکل ایکوریٹ، بالکل سیدھا سادہ، نپا تلا جچا تلا اللہ کے پاس حساب ہوتا ہے۔ تو پہلے کچھ باتیں ہم اس کو لے کر پھر آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حساب کتاب کے قاعدے کیا ہیں۔ قاعدے مطلب رولز،
ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں۔ اگر آپ کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے تو آپ پوچھ لیں کہ شیخ صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تاکہ میں اللہ کے پاس کل جواب دہ نہ بنوں کہ اللہ کے بندوں کا اتنا وقت آپ نے ضائع کیوں کیا کہ بندے آپ بکتے رہے لوگ سمجھ نہیں پائے، آپ بولتے رہے لوگ سمجھ نہیں پائے۔ تو اللہ کے پاس حساب و کتاب لینے کا جو طریقہ ہے وہ کیسا ہے؟ تو نمبر 1 6 باتیں اس میں آپ کو سمجھ لینی۔ نمبر 1 عدل اللہ التام لا یشوبہ ظلم۔ اللہ کے پاس پورے کا پورا عدل ہے، انصاف ہے، اس میں ظلم کی گنجائش نہیں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ کے لیے الگ حساب، میرے لیے الگ حساب، یہ ہمارا آدمی ہے وہ دوسرا آدمی ہے، یہ ہمارا ریلیٹیو ہے وہ ہمارا نائبر ہے، ایسے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے پاس ایسے نہیں، لا یشوبہ ظلم، بالکل اللہ کے پاس انصاف ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 لا یؤخذ احد بجریرۃ غیرہ، دوسرے کا پاپ کسی اور پر ڈالا نہیں جائے گا۔ یہ غلطی کرتا ہے تو اسی کو سزا ملے گی، اس کے پاپ کی غلطی اس کو بھگتنی نہیں پڑے گی۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، بیٹا کہیں بھی کچھ غلطی کرتا ہے تو لوگ پہلے کسے گالی دیتے ہیں، کیسا پالا با تیرے بابا تجھے۔ غلطی کرنے والا کون؟ بیٹا۔ جو باتیں سننے والا کون؟ باپ۔ سبحان اللہ، یہ کیسا ظلم ہے۔ باپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، ماں باپ تو بچوں کو اچھا پالتے ہیں، لیکن کچھ بچے ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں، کچھ بچے جن کی وجہ سے ماں باپ بدنامی اپنے سر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے پاس ایک دوسرا قانون ہے، لا یؤخذ احد بجریرۃ غیرہ، جو پاپ کرے گا وہ سزا پائے گا، دوسرے کو اس کی سزا نہیں دی جائے گی۔ نمبر 3 ایک بات اور کہا، تو اس میں ایک اعتراض بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات کہی، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، وہ لوگ اپنا بوجھ اٹھائیں گے ساتھ ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے؟ آپ نے کہا کہ کسی کی سزا کسی اور کو نہیں ملے گی، چونکہ ان لوگوں نے ان کو گمراہ کیا تھا۔ ابھی جتنے بڑے بڑے گرو گھنٹال پیر فقیر بنے بیٹھے ہیں، یہ لوگ اپنے مریدوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں، تو بالکل ان کے گناہ بھی ان کے سر ڈالے جائیں گے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ تو اس کے بعد ایک اور چیز کہا، اطلاع العباد على ما قدموه من اعمال۔ اللہ کے پاس حساب کا یہ قانون بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بتائیں گے، آپ نے یہ کام کیا، آپ نے یہ غلطی کی، پورا بندے کے سامنے کھول کر رکھی۔ ایسا نہیں ہو کہ بندے کو خبر ہی نہ ہو کہ مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ ایسے دنیا میں ہوتا ہے، لوگ 10 برس 20 برس 50 برس سے جیلوں میں بند ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا، ان کا قصور کیا ہے، لیکن اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز جس کے بارے میں کہا، مضاعفۃ الحسنات دون السیئات، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو ڈبل کر دیں گے، برائیاں جتنی ہوں گی اتنی ہی ہوں گی، برائیوں کو ڈبل نہیں کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب اسے لکھ دیتے ہیں، جب وہ کر لیتا ہے تو اس کے اخلاص کو پکڑ کر 10 نیکیوں کا ثواب اسے لکھ دیتے ہیں۔ جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ مت لکھو مت لکھو، دیکھو انتظار کرو، وہ کرتا ہے تو ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا انصاف ہے۔ اسی طرح 5ویں چیز، تبدیل السیئات حسنات، اگر کسی کی برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی اس کا نام اعمال پڑھو، نام اعمال پڑھا جائے گا تو گناہ آئیں گے، جیسے جیسے چھوٹے گناہ آئیں گے وہ ڈر رہا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ان چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے، تو اب وہ آدمی بڑا خوش ہوگا، بڑا خوش ہو کر وہ کہے گا اے اللہ عملت اشیاء لا اراہا ہنا، اے اللہ میں نے بڑے بڑے پاپ کیے ہیں لیکن وہ پاپ یہاں نہیں دکھ رہے۔ تو وہ اس خوشی میں کہ چھوٹے گناہوں پر اتنا ریوارڈ مل رہا ہے، اللہ اسے نیکی بنا رہے ہیں، تو میرے جو بڑے بڑے پاپ ہیں ان پر اللہ اور بھی اجر دیں گے۔ تو وہ خود آگے بڑھ کر کہے گا کہ اللہ میں نے بہت سارے پاپ کیے ہیں لیکن میرے نام اعمال میں نہیں دکھ رہے ہیں۔ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذَهُ۔ صحابی کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، آپ کے دانت نظر آنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھٹویں چیز اقامت الشہود علی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پر گواہ لائیں گے، آپ کے خلاف میرے کے خلاف گواہی لائے جائیں گے، بغیر گواہ کے کسی کو سزا نہیں دی جائیں گی۔ یہ اور بات ہے کہ یہ گواہ کون کون ہوں گے جو آپ پر مجھ پر لائے جائیں گے، تو کہا شہود الملائکہ، فرشتے گواہ بنا کر لائے جائیں گے۔ فرشتوں کا تعلق میری اور آپ کی زندگی میں جس وقت ہم نطفے کی شکل میں، ہم قطرے کی شکل میں ہوتے ہیں، اس وقت سے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ یہ جو نطفے کا خطرہ ہے اس کو اولاد بچے کی حیثیت سے رکھا جائے یا اس کو بس استمتاع کے حیثیت سے، تو اس وقت سے وہ فرشتے کی نگرانی میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور پھر لکھتا ہے شقی ام سعید، وہ شقی بنے گا، سعید بنے گا، کب مرے گا، کیا کھائے گا، وَيُنفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، اور اس پر روح پھونکی جاتی ہے جب وہ 4 ماہ کا ہوتا ہے۔ تو یہ فرشتوں کا تعلق ہمارا ہے، تو فرشتے گواہی دیں گے۔ سب سے پہلے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، تو ہم اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو آدمی فرشتوں کو ان بات سے تکلیف ہوتی ہے جن باتوں بنو آدم کو جن باتوں سے تکلیف ہوتی ہے، آدمی بیڑی سگریٹ کا استعمال کرتا ہے یا غلط بدبودار چیزوں کا استعمال کرتا ہے، تو اس کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو پہلی بات ہمارے سمجھ میں آئی کہ فرشتے ہمارے لیے وٹنس ہیں، ہاں اوکے۔ دوسری بات شہود من الرسل، رسولوں کو اللہ تعالیٰ گواہی بنا کر لائیں گے، رسول سارے کے سارے گواہی دیں گے، لمبی حدیثیں ہم سن چکے ہیں۔ وَتَشْهَدُ أُمَّةُ مُحَمَّدْ عَلَى الْخَلْقِ، امت محمدیہ ساری مخلوق پر گواہی دے گی، یہ سارے گواہ ہیں۔ اس کے بعد شہود نبینا محمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے گواہی دیں گے۔ اور اسی طرح کہا شہود الارض، جس زمین پر ہم ہیں یہ زمین گواہی دے گی، آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ زمین گواہی دے گی کہ اے اللہ یہ تیرے بندے نے تیری باتیں فلاں وقت فلاں جگہ بیٹھ کر سنا ہے۔ یہ زمین جس پر انسان پاپ کرتا ہے، اچھائیاں کرتا ہے، یہ زمین جس پر آپ اپنی پیشانی رکھ کر سجدے کرتے ہیں، کبھی غور کیا آپ نے؟ ہم زمین پر پیشانی رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، اور ہماری آواز 7 آسمان پر عرش پر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہاری تعریف سن لی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ تو یہ زمین گواہی دیتی ہے۔ تو میں جتنے میرے ساتھ ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، سب سے کہوں گا کہ جب بھی ہمارے سے کوئی خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، غلطی ہونا انسان کی فطرت ہے، انسان ہے بھول جاتا ہے، غلطی کرتا ہے۔ فنسی آدم علیہ السلام بھی بھول گئے، غلطی کی، تو غلطی آدمی کرتا ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد آدمی نیکی کر لے، استغفار کر لے، یہ اچھی عادت ہے۔ لیکن غور کرنا چاہیے کہ جس زمین پر ہم چلتے ہیں، جس زمین پر ہم نیکی اور اچھائی کرتے ہیں، یہ زمین گواہی دے گی۔ شہود الجوارح، زمین گواہی دے گی، وہی آپ کے جوارح، کیا بولیں گے انگلش میں؟ آرگنز، ہاں،
ہاتھ پیر یہ سارے کے سارے گواہی دیں گے. یا اللہ آنکھوں سے انہوں یہ دیکھے، یا اللہ کانوں سے یہ سنیں، یا اللہ زبان سے انہوں نے یہ باتیں کہیں، یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی. اور آدمی کہے گا ارے میں تم کو کتنا اچھا کھلاتا تھا جی، کیا برانڈڈ کپڑے پہناتا تھا، چپل ایسی. اور پیر گواہی دے گی کہ اللہ انہوں یہاں آ گئے، بولا ارے کتنے قیمتی چپل میں پہناتا تھا اور تم آج میرے خلاف گواہی دیتے. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. وہ اعضا کہیں گے اللہ بولنے کو کہہ رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں. بولنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. اللہ نے کہا کہ بولو یہ صاحب کیا کیا کرے، پورے انگلیاں بولیں گے، ہاتھا کانا ہنکیاں جو بھی آپ دیکھیں، آنکھیں جو روداد ہے سنائیں گی، کان سنائیں گے، سارے باتیں سنائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوم تشہد علیہم السنتہم، قرآن نے کہا سورۃ النور آیت نمبر 24، جس دن گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھ بولیں گے، وَأَرْجُلُهُمْ ان کے پیر بولیں گے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ وہ کرتے تھے. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ ان کے چمڑے یہ کہیں گے کہ تم کیا کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. آپ میں کچھ بھی کریں چمڑے سے تو چھپا نہیں سکتے نا، چمڑے کو تو معلوم ہے ہم کیا کیا کر رہے ہیں. یہ سارے گواہی دیں گے. اس کے بعد کہتے ہیں ایک اور چیز کہا، وَأَخِيرًا شُهُودُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور آخر میں وہ خود اپنے آپ پر گواہی دیں گے. اور یہاں تک گزشتہ باتیں گزشتہ درس میں ہم سن چکے تھے، اور آج جو باتیں ہمارے ساتھ ہیں میں اس کو آپ کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے. تو یہاں تک گزشتہ باتیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اول من سیسأل ویحاسب من الناس هم الرسل. سب سے پہلے جن سے سوال کیا جائے گا، جن کا حساب لیا جائے گا لوگوں میں سے، وہ رسول ہوں گے. اللہ تعالیٰ رسولوں سے حساب لے گا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ سورۃ الاعراف آیت نمبر 6. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. کل حشر میں سب سے پہلے جن سے سوال و جواب ہوگا رسولوں سے. عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سے؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ سورۃ المائدہ آیت نمبر 116. تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم کو اور تمہاری ماں کو معبود بنا لیں؟ آج لوگ جو وہ میری اور عیسیٰ کی جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو بت کی پوجا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے قال سبحانک، یا اللہ تیری ذات بڑی پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ میں تو وہی کہہ سکتا ہوں جو سچائی ہے، میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ہی کہا، اور وہ اپنی صفائی کہہ دیں گے. اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اسی طرح سوال ہوگا نوح علیہ السلام سے. نوح علیہ السلام سے کہتے ہیں ثم یؤتی بنوح، نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا. نوح کا کیا معنی ہے؟ نوحہ کرنا، رونا. نوح علیہ السلام اتنا روئے، قوم ایمان نہیں لاتی ہے، قوم ایمان نہیں لاتے، بہت رونے لگے. الف سنۃ الا 50 عاما، 950 ایئرس، 950 سال دعویٰ کرتے رہے. کتنا؟ 950 سال دعویٰ کرتے رہے اور کہا اے اللہ اعلنت لہ
وَأَسْرَرْتُ لَهُ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، کہا کہ اللہ کوئی وقت نہیں تھا، اراؤنڈ دا کلاک، دن رات، چھپے ہوئے کھل کر لاؤڈلی یعنی زور سے، بالکل چپکے چپکے میں لوگوں کو سمجھاتا رہا، لیکن لوگ ایمان نہیں لائے۔ کلما دعوتہم، جب بھی میں ان کو بلانے جاتا وہ لوگ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھوس لیتے، کہتے قالوا یا نوح، کہتے کہ نوح تم جو بولتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ما نفقہ ما تقول، آپ جو بولتے ہیں وہ ہماری بات کیا ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا بولتے ہیں۔ لیکن نوح علیہ السلام آخری وقت تک مایوس نہیں ہوئے، اور آخر میں کہا جب حد درجے آخری وقت ہو گیا تب نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ انی مغلوب فانتصر۔ دیکھیے تین ہی باتیں انہوں نے کہا، انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں مغلوب ہوں میری مدد فرما۔ تو اللہ نے ایسا سن لیا کہ ساری دنیا ڈبو دی سوائے وہ کشتی کے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی۔ اللہ کو منانے کے لیے حد سے زیادہ 1.5-2 گھنٹے نہیں، آپ کتنی دعا کرتے ہیں، دعا کہاں سے نکلتی یہ سوال ہے، کس حالت میں آپ دعا کرتے ہیں، آپ کے تضرع، التجا، استغاثہ کا کیا عالم ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کل قیامت کے دن اتنی محنت کرنے کے بعد نوح علیہ السلام کل قیامت کے دن لائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حل بلغ، نوح کیا آپ نے تبلیغ کر دی، اپنا فریضہ ادا کر دیا؟ فیقول نعم، اے اللہ ہاں۔ لیکن ان کی امت کہے گی کہ امت سے پوچھا جائے گا کہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، کیا حق ادا کر دیا؟ فیقولون لا، قوم کیا کہے گی؟ نہیں اللہ، انہوں کیا بھی بولے نہیں۔ کتنے سال تبلیغ کرے ہیں؟ 950 سال۔ تو انبیاء کی یہ زندگیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم لوگ زندگی میں شاید پورا ایوریج نکالے تو 9 گھنٹے ہوتا نہیں۔ جو کچھ میں اور آپ دعویٰ کا کام کرتے ہیں، اگر ہمارا ویکلی یا منتھلی ایوریج اگر نکالیں یا ایئرلی تو 9 گھنٹے وہ بہت ہے۔ تو پھر بھی ہم مایوس ہو جاتے ہیں، کیا کیا سمجھاتا ہوں، کیا کیا کرتا ہوں، لوگ مانتے نہیں، سبحان اللہ۔ یہاں دیکھیے اس نبی کو، قوم کہہ رہے کہ نہیں لا ما جاء لنا من نبی، ساتھ انہوں نے کہا رہے ہمارے پاس سرے سے کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ فیقول لنوح من یشہد لک، نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ نوح آپ کے پاس کوئی وٹنس ہے، پروف ہے؟ فیقول محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میرے لیے وٹنس دے گی۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ کہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کہاں، لیکن نوح علیہ السلام کے لیے پروف اور وٹنس کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اولو العزم پیغمبروں میں سے کون کون ہیں؟ ادریس بھائی نہ بولیں، اچھا اولو العزم پیغمبر کتنے ہیں؟ 5۔ تو اس میں نوح علیہ السلام بھی ہیں، نہیں نوح علیہ السلام بھی ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سید ولد آدم ولا فخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَيُنَادَ، اور ایک بار ایسا بھی ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ اس سے پہلے ایک حدیث نقل کیا انہوں نے، میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کے سامنے بتا دوں۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے کس کو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر آدم علیہ السلام کو تو آدم علیہ السلام اپنی ذریت کو دیکھیں گے، ھذا ابوکم آدم، لوگوں سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے باوا آدم ہیں۔
فیقول لبیک وسعدیک، تو لمبی حدیث ہے، آپ نے سنا اخرج بعث جہنم من ذریتی، کیا رب کم اخرج، یعنی کہا کہ جہنم میں جانے والی ذریت کو نکالو۔ تو یہ حدیث جب بتائی گئی تو صحابہ رونے لگے، بعد میں بتایا گیا کہ یاجوج و ماجوج میں سے اتنے لوگ ہیں، تمہاری امت میں سے اتنے لوگ ہیں۔ تو یہ تو گزشتہ نبیوں کی رسولوں کی باتیں ہیں، لیکن امت محمدیہ میں سے سب سے پہلے کس کا حساب لیا جائے گا؟ نحن الآخرون من اہل الدنیا والاولون یوم القیامت المقضى لهم قبل الخلائق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا حساب و کتاب ہوگا وہ کون سی امت ہوگی؟ ہم امت محمدیہ ہوگی۔ تو امت محمدیہ کے لوگ سب سے پہلے حساب و کتاب لیے جائیں گے۔ اب ایک سوال ہمارے پاس آتا ہے کہ حساب و کتاب میں ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ کیا پوچھا جائے گا؟ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، پہلے آپ راستہ جاتے جاتے کسی گاڑی سے اللہ نہ کرے کبھی ٹکر ہو جاتی ہے تو شرطی پولیس آ کر سب سے پہلے کیا پوچھتا ہے؟ کیا پوچھتا ہے کرم؟ سب سے پہلے پوچھتا ہے آپ کے پاس لائسنس ہے؟ ہاں، آپ کے پاس لائسنس ہے؟ پہلی چیز یہی پوچھی جاتی ہے، بعد میں دوسری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی عدالت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ عدالت ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے اولاً الکفر والشرک۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے پہلے جس کے بارے میں سوال ہے، کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ کہا کہ کفر و شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، یوبخ، تو اس دن اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹے میں، مجرمین کو ڈانٹیں گے، کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں اللہ کی عدالت ہے، اب تم کو اولیاء، اتقیاء، صلحاء کے صف میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ مجرمین الگ کھڑے ہوں گے، صلحاء، اولیاء یہ لوگ الگ کھڑے ہوں گے۔ دنیا میں کیسے بھی چل جاتا تھا، دنیا میں آدمی کبھی چل جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس عدالت میں نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اللہ دونوں کو الگ الگ کر دیں گے، نیک الگ بد الگ۔ تو یہاں ایک بات بتاتے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا، وہ کون سی چیز ہے؟ کفر اور شرک۔ تو یہ آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ کفر سے تو لوگ بچ جاتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں جو دیکھتے ہیں کہ لوگ شرک میں لتے پڑے ہیں اور ایسے شرک سے آلودہ ہیں کسی بھی شکل میں، چاہے وہ شرک اصغر ہو، شرک اکبر ہو۔ بحیثیت مسلمان، سچے عقیدے والے مسلمان، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ شرک کے خلاف کام کریں۔ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں ارے کیا ہے جی، کب دیکھے تو توحید شرک بولتے رہتے، دوسرا کیا بھی آتا نہیں کہ ان کو اگر توحید نہ ہو تو اور کیا رہ جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی ان گلیوں میں، کبھی بازار عکاظ میں، کبھی بازار ذوالمجنہ میں، کبھی کعبۃ اللہ کے صحن میں توحید ہی کی تو بات کہتے تھے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ مکے کی جتنی زندگی تھی وہ توحید کی آبیاری پر تھی۔ آج مسئلہ یہ ہے، آج آپ بھلے کتنے پکے نمازی ہوں، کتنے نوافل پڑھ رہے ہوں، لیکن آپ کے ہاتھ میں تعویذ ہے، گلے میں ڈور ہے، یا آپ کے پریوار میں، خاندان میں کوئی ایسا بھی ہے جو خبر پرست ہے، یا کبھی وہ جھنڈے کا وہ جو پائپ ہوتا ہے اسے جا کے وہ سندل لگا لیتا ہے، تو اب اسے کیا کہیں؟ کون سے عقیدے پر وہ چل رہا ہے؟ سبحان اللہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک۔ تو آپ پر، مجھ پر ضروری ہوتا ہے کہ ویسے لوگوں کو ہم بچائیں، کوشش کریں کہ اس کو ہمارے ساتھ جنت میں لے جائیں، لیکن اچھے اسلوب کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں دوسری بات انہوں نے کہا،
ایک سوال یہاں دوسری چیز جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں اور اس کے ساتھ سوال ہوگا کہ کیسے دوسرا سوال اسے پوچھا جائے گا، پہلے تو کفر و شرک کے بارے میں، اور اس کے بعد یعنی فرشتوں کے بارے میں جھوٹ بولنے کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا۔ جیسے مکے کے لوگ کہا کرتے تھے الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، ان لوگوں نے فرشتوں کو فیمیل بنا دیا۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، اللہ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو یہ لوگ موجود تھے۔ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے ان کو پوچھے گا۔ تو فرشتوں کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرنا یہ بھی غلط ہے۔ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہیں، اس میں کچھ بڑے فرشتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو الگ الگ کام مقرر کر دیے ہیں، فرشتے اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ اور کچھ فرشتے جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس وحی لے کر آتے تھے۔ فرشتے بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی بستی کو فرشتوں نے آسمان تک اٹھا کر دوبارہ ایسا ڈالا، اور اتنا اوپر اٹھایا کہ ان کی جانوروں کی بھونکنے کی آواز آسمان کے فرشتوں نے سنی۔ تو فرشتے بڑے طاقتور ہوتے ہیں، تو اس تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ ایک تیسرا سوال مجھ سے اور آپ سے سارے لوگوں سے یہ ہوگا السؤال عن اضلال الناس، لوگوں کو ہم جو گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے بھی سوال کریں گے۔ آپ کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو فتویٰ دینے کا بہت بڑی خواہش رہتی، معلوم ہو نہیں ہو کیا تو بھی کیا کرنا، بولو، کوئی بھی سوال کرا کیا تو بھی کیا کرنا، آپ کیا تو بھی بنا کو بولو، ڈکشنری میں نہیں سو لفظ بنا کو ایک ان پڑھ کو پوچھو جو فتویٰ دینے کی خواہش رکھتا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس سے اصل وہ چیز نہیں چلیں گی، انہیں لائیں گا اچھا یہ لفظ ڈکشنری میں ایسا آیا، حالانکہ ڈکشنری میں نہیں تھا، ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے۔ تو بہتر ہے آدمی جب نہیں جانتا ہے، تو اسی لیے کہا کہ جب علماء دنیا سے ختم ہو جائیں گے، کچھ ایسے لوگ آئیں گے جاہل جن سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے، ضلوا فاضلوا، یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے پاس اللہ پوچھے گا، تمہارے غلط فتوے کی وجہ سے فلاں شخص گمراہ ہوا، اس کا سزا تمہارے سر پر ہے۔ اسی لیے میں نے کہا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی ان کے سر ڈال دیں گے۔ اس لیے اگر نہیں معلوم ہے تو آپ کو مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ اس کے بعد کتنی چیزیں ہوئی اکرم بھائی؟ ایک کفر و شرک کے بارے میں پوچھیں گے، دوسرا فرشتوں کے بارے میں پوچھیں گے، جو فرشتوں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، عزیر یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، نصارہ انہوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کا سوال اللہ کے پاس ہوگا۔ اس کے بعد چوتھی چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں وَهِيَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ مِنْ أَعْمَالِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةِ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے بارے میں سوال کریں گے وہ نماز ہوگی۔ اللہ، بعض حدیثوں میں آیا ہے اول ما، سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ بندوں کے بارے میں ہوگا وہ الدماء، خون کا ہوگا۔ کون سا فیصلہ؟ یہاں کیا ہے؟ اس حدیث میں کیا ہے؟ نماز کے بارے میں۔ بعض حدیثوں میں کیا آیا ہے؟ خون کا، قتل کا۔ کیسے آپ تطبیق دیں گے؟ ماشاءاللہ، شعیب اب بازی لے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے، تو کہ آمین۔
آمین تو بولو، آمین، ماشاء۔ تو حقوق اللہ کے تعلق سے خون، اور نماز حقوق العباد کے تعلق سے خون کا فیصلہ ہوگا، خونوں کا فیصلہ ہوگا۔ جس کو بھی کسی نے قتل کیا ہوگا وہ اپنا سر اپنے ہاتھ میں لے کر آئے گا، اس سے خون ٹپک رہا ہوگا، وہ کہے گا یا رب، اے اللہ اسے پوچھیے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ وہ خود آ کر کہے گا کہ اسے پوچھیے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلی چیز حقوق اللہ میں سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے لما خلق اللہ النار، اللہ تعالیٰ نے لما خلق اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے کیا کہا، جبریل جاؤ ذرا جنت دیکھ کے آؤ۔ جنت دیکھ کے آئے تو جبریل نے کہا کہ یا اللہ، جس کسی نے بھی اس کے بارے میں سنا ضرور جانے کی کوشش کرے گا، جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ حفت الجنت بالمکارہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا۔ ناپسندیدہ چیزوں سے گھیرنے کا مطلب ہے کہ فجر کے وقت بچھونا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ ویسے اب تو 5:42 5:45 کو ہوتی ہے اقامت فجر کی، لیکن پھر بھی اٹھنا ہم کو کیا ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ لوگ اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ رکھتے ہیں، الگ کر لیتے ہیں۔ کب؟ دن میں فجر کے وقت، رات میں قیام اللیل کے وقت، تہجد کے وقت اپنے بستروں کو چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ کے پاس قربانیاں ہی قربانیاں ہیں۔ ہم قربانی دیں گے تو جنت ملے گی۔ جنت بہت غالی، بہت قیمتی چیز ہے، ایسی سستی چیز نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو مشکل چیزوں سے گھیر دیا گیا۔ ولما خلق اللہ النار، اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا کیا تو جبریل سے کہا کہ جاؤ دیکھو، اور دیکھ کر آئے تو کہا کہ اللہ جہنم ایسی ہے جس سے ہر کوئی بچنا چاہے گا۔ اور پھر جب اس کو بالشہوات، شہوتوں سے جہنم کو بھر دیا گیا۔ کوئی بھی چیز آدمی شہوت، شبہات، آدمی غلطی کر لیتا ہے جس سے اسے پسند ہے، زنا ہے، چوری ہے، شراب ہے، اس میں اس کی شہوت پوری ہوتی ہے۔ شہوت البطن، پیٹ کی شہوت ہو، شہوت الفرج، شرمگاہ کی شہوت ہو، شہوت المال، مال کی شہوت، شہوت النساء، عورتوں کی شہوت، شہوت یعنی جو بھی شہوتیں ہیں وہ ایک جائز حد تک ہے، آدمی کھا سکتا ہے جائز حد تک، اس سے بڑھ جائے تو غلط ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ پہلا سوال ہے جو بندے سے نماز کے بارے میں ہوگا، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، سب سے پہلے جس کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا، من عملہ صلاۃ، سب سے پہلے کس کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں۔ یاد رکھیں یہ کوئی اللہ کے پاس، یہ دنیا کا یہ نہیں ہے کہ چلو ایڈجسٹ کر لیں، آج نہیں تو کل پڑھ لیں۔ آپ میں اچھی طرح سوچ لیں، کل فجر کی نماز اگر چھوٹتی ہے تو یہ آپ پر ڈیو ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اکرم کو بولوں اکرم 2 بار تم آپ فجر کی نماز پڑھو، ایک میری ایک آپ کی۔ ایسا ہو سکتا کیا؟ ایسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر فجر کی نماز میں مسجد میں نہیں ہیں تو یہ آپ کی فجر کی نماز ہے جو آپ کی گردن پر ہے، اس کا حساب زمین پر نہیں تو اللہ کی عدالت میں آپ کو دینا پڑے گا، یہ طے ہے۔ اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں، کوئی ادھر ادھر نہیں، چلو ایسا نہیں ویسا کر لیں گے، ویسا نہیں ایسا کر لیں گے۔ سبحان اللہ، کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی معافی نہیں۔ آپ فجر کی نماز میں اگر امام کے پیچھے نہیں ہیں تو پھر آپ اسے لکھ لیجئے، جہاں بہت سارے ریمائنڈر میں رکھتے ہیں لکھ لیجئے کہ فجر کی نماز میں نے چھوڑ دی۔ تو اسی لیے بعض علماء قضا کی جب باری آتی ہے تو اسی قضا کا یہ کہتے ہیں جس کو آپ غلطی سے چھوڑ گئی، سو گئے، بھول گئے، لیکن جان بوجھ کر اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو پھر وہ قضا مشکل ہے، اس کی قضا مشکل ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ،
اگر نماز اچھی نکلی تو آپ کامیاب ہو گئے، نماز اگر آپ کی پرفیکٹ ہے آپ کامیاب ہو گئے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسَرَ، اگر نماز بگڑ گئی، نماز میں آپ کا اکاؤنٹ اچھا نہیں ہے، تو آپ اور ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيَكْمُلُ بِهَا مَنْ انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اگر فرض نمازوں میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، 19-20 ہو جاتا ہے، تو نفل نمازوں سے اسے کیا کرو، میک اپ کر دو۔ ایسا ہوتا ہے، نفل نمازوں سے کیا کریں گے، تھوڑا یہ کریں گے۔ تو اگر نفل ہی، اگر فرض ہی میں ہم یہ کر دیتے ہیں تو پھر نفل کا سوال کا ہے۔ اچھا، ثم يكون سائر عمله من على ذلك، صحیح الجامع کی روایت ہے، اور اسی طرح کا اور 2-3 روایتیں انہوں نے نقل کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نماز بہت اہم چیز ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے، جب آدمی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں، دنیا سے جا رہے ہیں اور قوم کو وصیت کر رہے ہیں۔ دنیا سے جانے والے اپنی بیوی بچوں کو وصیت کرتے ہیں، میرے نبی آپ کو مجھے وصیت کرتے ہیں، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، دیکھو نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو۔ اور جس کی وصیت نبی نے سکرات کی حالت میں کی، مرگ بستر پر کی، یہ قوم نے اس وصیت کو بھلا دیا۔ نبی کی وصیت کو جو قوم بھلا دے، اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی عذاب کا کوڑا اگر برستا ہے، وہ گلی کوچوں میں اگر مارے پیٹے جاتے ہیں، تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ ہماری غلطی۔ ہم ان کو دوش نہ دیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ ان کے ہاتھوں سے ہمیں پٹوا رہا ہے۔ ہم نے نبی کی نصیحت بول دی، نبی کی نصیحت کو ہم نے بھلا دیا، ہماری مسجدیں خالی ہو گئیں۔ مجھے فخر ہے کہ ظہر اور عصر مغرب میں ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن افسوس بھی ہے کہ فجر میں ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ میں سنتا ہوں، گھر سے نکلتا ہوں، ارے 2 قدم پر ایک مسجد، وہاں سے مؤذن صبح گھر سے اٹھ کے وضو بنا کے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے مسجد جھاڑ کے اللہ اکبر اذان دیتا ہے۔ یہ کس کو بلاتا ہے؟ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ مؤذن کس کو بلاتا ہے؟ کون جائے گا اذان سن کر؟ اور وہاں سے 2 قدم اور آگے بڑھتے ہیں تو وہاں ایک مسجد، وہاں ایک مؤذن اذان دیتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے محلے گھر ہیں، سناٹا، سکوت چھایا ہوا ہے، بالکل خاموشی، اندھیرا، بہت کم گھروں میں بتیاں جلتی نظر آتی ہیں، بہت کم گھروں کے لوگ باہر نکلتے ہیں۔ تو ایسے حالت میں اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا ہے؟ اللہ کی رحمتیں ہم سے رخصت ہوتی ہیں تو اس کا سبب ہے۔ تو ایک اور چیز اس کے بارے میں کہا کہ سوال و جواب ہمارے ساتھ ہوگا، یہ آخری چیز ہے جس کو لے کر ہم ختم کر لیتے ہیں۔ کہا السؤال یوم القیامہ عن امور 5، 5 باتوں کے تعلق سے کل حشر میں قیامت کے دن آپ کے پاس سوال ہوگا۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے سے آپ کے پیر نہیں ہٹیں گے جب تک کہ آپ 5 سوالوں کا جواب نہیں دیں گے۔ ان عمرہ فیما افنا، کئی بار سن چکے ہیں، کئی بار ہم سنتے ہیں، آپ کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ عمر کہاں خرچ ہوئی، آپ کے جو صبح و شام ہیں کہاں خرچ ہوئے؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی یہ ٹائم کا، آپ کی زندگی کا گولڈن ٹائم ہے، آپ اللہ کے پاس کہہ سکتے ہیں یا اللہ اتنا ٹائم میں نے تیری نصیحت کے لیے گنوا دی۔ وعن شبابہ فیما ابلا، تمہاری جوانی کہاں گزری۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کیے، اس کا حساب بھی دینا ہے۔ دنیا میں تو دیتے ہیں نہیں، دنیا میں دینا پڑتا ہے نہیں، تو دنیا میں وہ اتنی چھوڑ سکتا ہے، ہاں وہ ادھر ادھر کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس ایسا نہیں چلے گا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، اللہ اکبر، یہ سوال میرے سے بھی آپ سے بھی کہ حضرت آپ نے جو کچھ علم سیکھا اس پر آپ نے کتنا عمل کیا،
میرے لیے زیادہ مشکل، آپ کے لیے تھوڑا مشکل، لیکن آپ اور میری دونوں لیے مشکل۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، جتنا علم آپ نے حاصل کیا اس پر آپ نے کتنا عمل کیا، اللہ کے پاس اس سوال کا جواب مجھے اور آپ کو دینا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ اس میں ایک چیز آپ نوٹ کریں گے، انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہم پھر اس کو لیں گے۔ ایک چیز آپ کو نوٹ کریں گے جس میں بتایا گیا کہ عمر کے تعلق سے پوچھا جائے گا، ساتھ ساتھ جوانی کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا، اس لیے کہ یہ جو جوانی ہوتی ہے بہت ہی گولڈن ایج کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو آج کل میں سارے لوگوں سے کہوں گا جتنے میری آواز سن رہے ہیں، آج کل کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے، جس میں نوجوانوں کو کیچ کیا جاتا ہے، ان کے عاطفہ کہتے ہیں، ان کا جو دلی جذبہ ہوتا ہے، کیا تو بھی ریولیشن لانا، کیا تو بھی کرنا، کیا کریں گے تمہیں فس عقیدہ صحیح کر کے 5 وقت کی نماز کی پابندی کر کو دائی بنے تو بس، ابھی کیا کرنے جاتے؟ ہاں، تو اس طرح نوجوانوں کو ان کے صحیح ٹریک سے ہٹایا جاتا ہے، ان کے دماغ کے اندر تخریبی کارروائیاں ڈالی جاتی ہیں، ایسا کرو ویسا کرو، اور اس کا نتیجہ ہلاکت پر پہنچتا ہے، خود بھی ہلاک ہوتا ہے، ماں باپ کو بھی ہلاک کرتا ہے، ماں باپ کے لیے بھی ٹینشن اور پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ تو میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا، جتنے ہمارے ساتھ ہیں سب سے کہوں گا، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول کی حدیث، یہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ صحیح عقیدے پر جمے رہیں اور غلط عقیدہ بتانے والوں سے دور رہیں جو آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں اور آپ کی زندگی اور ہر ایک کے لیے عزت کے لیے داغ اور دھبا ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ اچھے علماء کی صحبت اختیار کریں جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو میں اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم اسی بات کو لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سوال و جواب نماز میں کن کن امور اور باتوں پر بھی ہوتا ہے، وہ تو ہم نے سن لیا۔ اس کے بعد 5 باتیں جو ہم نے سنی اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وقت ہم نے یہاں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے میزان حسنات میں شامل فرمائے۔ اللہ جہنم کی دہکتی آگ سے نجات کا ذریعہ ہمارے لیے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی، شفا کلی عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ جو لابلد ہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں تیرے رحمت کے خزانے سے انہیں روزگاری عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔